اللہ جل شانہ کی ذات کریم ہے، اور بے بہا درود و سلام محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اور آپ کی آل اور صحاب پر۔ حضرات گرامی قدر، اللہ تبارک تعالیٰ نے یہ دنیا بظاہر بڑی خوبصورت بنائی ہے، اور اس میں چیزوں کی کثرت اس قدر زیادہ ہے کہ بہت ساری چیزیں وہ بھی ہیں جن کو ہم نہیں جانتے، اور بہت ساری وہ بھی ہیں جن کو ہم جانتے بھی ہیں، استعمال بھی کرتے ہیں۔ اس دنیا کے اندر سب سے بہتر اور اعلیٰ اور اشرف مخلوق جو ہے زمین کے اندر، وہ انسان کو بنایا گیا ہے، اور انسان اپنی ان دنیاوی نعمتوں کے لحاظ سے مختلف مراتب رکھتے ہیں، مختلف درجات رکھتے ہیں۔ کوئی اپنی دولت کی وجہ سے، کوئی اپنی خاندانی وجاہت کی وجہ سے، کوئی اپنے علم کی وجہ سے، کوئی اپنے منصب کی وجہ سے، مختلف چیزوں کی وجہ سے مختلف انسان اپنی اپنی وجاہت رکھتے ہیں، اپنا ایک مقام رکھتے ہیں۔ اور پھر اس دنیا کے اندر جہاں بڑے بڑے لوگ ہیں وہاں چھوٹے چھوٹے لوگ بھی ہیں۔ یہ بڑا ہونا اور چھوٹا ہونا، یہ سب درجے جو ہیں وہ انسانوں کے اپنے بنائے ہوئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے نزدیک تو بڑا وہ شخص ہے جو اللہ تعالیٰ نے انسان کو اخلاقیات کا مرتبہ دیا ہے۔ جو شخص ان کو فالو کرتا ہے، اخلاقیات کو فالو کرتا ہے، اعلیٰ اخلاق والا ہے، اچھے اخلاق والا ہے، اللہ تعالیٰ سے ڈر کر زندگی بسر کرنے والا ہے، حقوق اللہ کو ادا کرنے والا، حقوق العباد کو ادا کرنے والا، اللہ کے نزدیک تو وہی مرتبے والا شخص ہے، وہی عزت والا شخص ہے۔ لیکن جو شخص دنیا میں کسی بھی لحاظ سے بڑا ہے، اگر وہ اپنے اخلاق کے لحاظ سے خاکساری کا مظاہرہ کرے، خاکساری کا مظاہرہ کرے، خاک بازی کا نہیں، خاکساری کا مظاہرہ کرے، تو پھر وہ شخص اس کیٹیگری میں چلا جاتا ہے جو اللہ کی مطلوبہ کیٹیگری ہے، جس کو اللہ پسند کرتا ہے۔ اس لحاظ سے خواہ دولت کے لحاظ سے کوئی بڑا ہو، منصب کے لحاظ سے بڑا ہو، اختیار کے لحاظ سے بڑا ہو، کسی بھی نقطہ نظر سے وہ بڑا ہو، لوگ اسے بڑا سمجھتے ہوں، لیکن وہ اپنے آپ کو بڑا نہ سمجھتا ہو۔ لوگ جسے بڑا سمجھتے ہوں، لوگ اس کو بڑا نہ سمجھتے ہوں، لوگ بڑا سمجھتے ہوں، وہ خود نہ اپنے آپ کو بڑا سمجھے، تو ایسا شخص دنیا میں اس لائق ہے کہ اس کی عزت کی جائے۔ اللہ تعالیٰ نے یہی، اس کے پیغمبر نے یہی تعلیم دے رکھی ہے۔ اور جتنے بڑے لوگ ہوئے ہیں ان میں دو قسم کے لوگ ہیں۔ ایک دنیا داری کے لحاظ سے بڑے لوگ ہیں، ایک اپنی اخلاقیات کے لحاظ سے بڑے لوگ ہیں۔ اخلاقیات سے جو لوگ بڑے ہیں ان میں سب سے بڑے مرتبے والے انبیاء گزرے ہیں، پھر ان کے بعد ان کے جانشین گزرے ہیں۔
انہوں نے جو تعلیم دی ہے وہ ہر شخص کو یہ دی ہے کہ وہ بڑا ہونے کے باوجود خاکسار بن کر رہے، بڑا ہونے کے باوجود اپنے اخلاق کے لحاظ سے لوگوں کے ساتھ اس کا ملنا جلنا، اس کی ڈیلنگ ایسی ہو کہ وہ لوگ اس کی عزت کریں تو ڈر کر نہ کریں، بلکہ اس لیے اس کی عزت کریں کہ اخلاقیات کے لحاظ سے وہ اس کے معترف ہوں۔ قرآن مجید میں ایسے لوگوں کی تعریفات بیان کی گئی ہیں، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی بڑا ہونے کے باوجود، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی یہ تعلیم دی ہے، بڑا ہونے کے باوجود فرمایا کہ ایک حدیث میں ہے، یہ جو حدیث میں جس کے میں مختلف اجزاء کی بنیاد پر یہ مختلف خطبے میں نے دیے ہیں، وہ ایک طویل حدیث ہے، اس میں سے آج بھی ایک ٹکڑا ہے اس وقت زیر بحث، وہی عنوان ہے اس خطبے کا، والعجز فخری۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عجز و انکساری میرا فخر ہے۔ دنیا میں اگر بڑا ہونے کے لحاظ سے دیکھا جائے تو ہر لحاظ سے جتنے بھی بڑائی کے مرتبے مانے گئے ہیں، جتنے بھی بڑائی کے بڑا ہونے کے مراتب انسانوں نے تجویز کیے ہیں، ان میں سے ہر مرتبے پر آپ چیک کر کے دیکھیں گے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بڑا ہی پائیں گے۔ اگر دنیا داری کے لحاظ سے آپ دیکھیں گے تو آپ دنیا کے ایک عظیم حکمران گزرے ہیں، حکمرانی کے لحاظ سے اگر دیکھا جائے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک ریاست کے حکمران تھے، ایسے حکمران جن کے اشارہ ابرو پر لوگ کٹ مرنے کو تیار تھے۔ اگر آپ اخلاقیات کے لحاظ سے دیکھیں گے تو پھر بھی آپ کے مرتبہ کوئی انسان دنیا میں نہیں ملے گا آپ کو۔ اگر کسی بھی نقطہ نظر سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا مطالعہ کیا جائے تو آپ کو ہر شعبے کے لحاظ سے بڑا ہی پایا گیا ہے اور بڑا ہی پائیں گے آپ، اور آپ کی عظمت کو تسلیم بھی کیا ہے اپنے لوگوں نے بھی، ماننے والوں نے بھی، نہ ماننے والوں نے بھی آپ کو بڑا آدمی مانا ہے۔ لیکن اس کے ساتھ ہی آپ کا جو رویہ زندگی تھا، جو طرز زندگی تھا، اس کا حوالہ یہاں اس ٹکڑے میں دیا گیا ہے۔ آپ بہت بڑے تھے، بہت بڑے تھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بہت بڑے تھے، ہر لحاظ سے بہت بڑے تھے، لیکن فرمایا کہ نہیں، میں ایک خاکسار ہوں، اس لیے فرمایا والعجز فخری، عجز و انکساری میرا فخر ہے۔ انکساری ایک ایسا عمل ہے کہ آدمی بڑا ہونے کے باوجود چھوٹے لوگوں میں، جن کو لوگ سمجھتے ہیں چھوٹے، چھوٹا تو کوئی نہیں ہے، چھوٹے لوگ سمجھتے ہیں، ان میں گل مل جائے، ان کے ساتھ انہی جیسا ہو کر رہے، ان کے ساتھ ملنے میں، ان کے ساتھ اٹھنے بیٹھنے میں انہی جیسا ہو کر رہے، تو اس کو انکساری کہتے ہیں، خاکساری کہتے ہیں۔ جو لوگ اس طرح کے ہوتے ہیں کہ وہ اپنے منصب کے لحاظ سے تو بہت بڑے ہوتے ہیں، اپنے علم کے لحاظ سے یا دولت کے لحاظ سے یا اقتدار کے لحاظ سے، لیکن اپنے دل کے لحاظ سے وہ انکسار المزاج ہوتے ہیں، اپنے آپ کو وہ بڑا نہیں سمجھتے۔ ایسے لوگ ہمیشہ دنیا میں مقبول رہے ہیں، آئندہ بھی جو شخص اس نقطے پر، اس نسخے پر عمل کرے گا وہ بڑا بن جائے گا، کیونکہ اس میں سکھایا یہ گیا ہے کہ اگر تم بڑا بننا چاہتے ہو تو لوگوں کی عزت کرو، پھر لوگ تمہاری عزت کریں۔ اور اس کا دوسرا رخ یہ ہے کہ جو شخص اللہ سے ڈر کر زندگی بسر کرے گا وہ لازماً خاکساری کی زندگی بسر کرے گا، انکساری کی زندگی بسر کرے گا۔
یہی حقیقت ہے جو قرآن مجید میں بیان کی گئی ہے۔ اور تعلیم کے نقطہ نظر سے، تربیت کے نقطہ نظر سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو جو تربیت دی ہے وہ دو طرح کی ہے، کتاب کی تعلیم دی اور تربیت دی۔ وَيُعَلِّمُكُمُ الْكِتَابَ وَالْحِکْمَةَ وَيُزَکِّیہِم، اور ان کا تزکیہ نفس کیا، یعنی ان کو نفسیاتی لحاظ سے بڑا ہونے کے باوجود بڑا بننے کا خبط نہیں ہوتا۔ یہ بات یاد رکھو، بڑا ہونے کے باوجود ان کو بڑا ہونے کا خبط نہیں ہوتا، وہ اپنے آپ کو منکسر مزاج سمجھتے ہیں اور ہوتے ہیں، انکساری کے ساتھ رہتے ہیں۔ یہ بات پہلے بھی میں عرض کر چکا ہوں کہ آپ نے اپنے عمل سے یہ بات ثابت کی کہ کسی مجلس میں آپ بیٹھے ہوں، آنے والا پہچانتا نہیں تھا، آپ کے لباس سے، آپ کے بیٹھنے سے، آپ کی نشست سے شناخت نہیں ہوتی تھی آنے والے کو کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کون ہے، پوچھنا پڑتا تھا۔ یہ در حقیقت انکساری تھی۔ یہ جو حدیث کے اس ٹکڑے میں بتایا گیا والعجز فخری، والعجز فخری، عجز و انکساری میرا فخر ہے، یہ اپنے عمل کے ساتھ آپ نے اس کی تعلیم بھی دی ہے لوگوں نے، اور یہی وہ لوگ ہیں۔ اور یہ جو عجز و انکساری ہے یہ آتی کیسے ہے؟ یہ آتی ہے اللہ تعالیٰ کے خوف سے، اللہ تعالیٰ کی نظر سے بچنا، تقوی سے آتی ہے، پرہیزگاری سے آتی ہے۔ قرآن مجید میں سورہ قاف کی آیت نمبر 33-34 میں بھی یہ بات فرمائی گئی ہے۔ فرمایا من خشی الرحمن بالغیب، جو لوگ اللہ تعالیٰ سے بن دیکھے، اللہ کو دیکھا نہیں کسی نے نا، اللہ تعالیٰ کو مانتے ہیں، اس کی ہستی کو مانتے ہیں، اس کی ذات کو مانتے ہیں، اسے قادر مطلق مانتے ہیں، مسبب الاسباب مانتے ہیں، رب الارباب مانتے ہیں، الہوں کا الہ مانتے ہیں۔ جو لوگ یہ بات مانتے ہیں کہ اللہ سب سے بڑا ہے، اللہ بہت بڑا ہے، تو پھر فرمایا کہ من خاشی الرحمن بالغیب، جو رحمان سے بن دیکھے ڈرتے ہیں۔ خشیت اگر وہ مانتے ہیں تو پھر انہیں اللہ کی خشیت تو ہونی چاہیے۔ اگر ان کے عمل میں، ان کے دل میں، ان کے رویے میں، ان کے طرز زندگی میں خشیت نہیں پائی گئی، لوگوں کے ساتھ معاملات کرتے ہوئے، لوگوں کے ساتھ ملتے جلتے، اٹھتے بیٹھتے، اگر ان کے اندر یہ بات نہیں پائی گئی تو وہ دراصل اللہ سے خشیت نہیں کرتے، خاشعون لوگ میں نہیں ہیں وہ۔ اس لیے فرمایا کہ من خشی الرحمن بالغیب وجاء بقلب منیب، جو شخص اللہ سے بن دیکھے ڈرا اور اللہ کے حضور آیا تو قلب منیب لے کے آیا، رجوع کرنے والا دل لے کے آیا، خوف خدا والا دل لے کے آیا، دوسرے لفظوں میں قلب سلیم لے کے آیا، سلامت دل۔ سلامت دل وہ ہوتا ہے جو اللہ کے خوف کی وجہ سے اس طرح کا رویہ والا ہو جاتا ہے کہ اس کے اندر بھی کبھی وہ برا خیال آئے تو اس کو جھٹک کر نکال دیتا ہے۔ وہ جانتا ہے کہ میرے دل کے خیالوں پر میرا رب نگاہ رکھے ہوئے ہے، میرے رب کا یہ دل جو ہے نا اس کی نگاہ میں ہے، اس کی نگرانی میں ہے، اس لیے وہ خوف زدہ ہوتا ہے کہ میرے دل میں بھی کوئی برا خیال نہ آ جائے، اس لیے وہ اپنے دل کو سلامت رکھتا ہے۔ میں نے کئی مرتبہ یہ بات کہی کہ جو لوگ دل کے پیچھے چلتے ہیں وہ ہمیشہ خواہش پرست ہوتے ہیں، اور جو لوگ عقل کے پیچھے چلتے ہیں وہ بچ جانے والے ہوتے ہیں۔ دل جو ہے نا، یہ دل کے اندر بہت زیادہ خواہش ہوتے ہیں، خواہشات کا مرکز دل ہوتا ہے، اور اس کی رہنمائی کے لیے اس کے ساتھ بالکل قریب ہی اللہ تعالیٰ نے اسے عقل دی ہوئی ہے، سمجھ دی ہوئی ہے، فہم و فراست، وہ اسے خبردار کرتی ہے۔ اس کے اندر ضمیر نام کی چیز ہے، وہ اسے خبردار کرتی ہے یہ بات غلط ہے جو تم سوچ رہے ہو یا جو کر رہے ہو۔ اگر وہ اس بات پر اس نے دھیان دیا، اپنی اس سوچ پر، اپنے اس ایمان پر، وہ بچ نکلتا ہے، دل کے پیچھے نہیں چلتا۔ اس طرح اس کی پوری زندگی، اس کا رویہ زندگی تبدیل ہو جاتا ہے، اس کا اٹھنا بیٹھنا، رہنا سہنا، چلنا پھرنا، گفتگو کا سٹائل بدل جاتا ہے، لوگوں کے ساتھ رویہ اس کا بدل جاتا ہے، اور اپنی نگرانی آپ شروع کر دیتا ہے، کہاں مجھ سے غلطی ہو رہی ہے۔ اس لیے فرمایا کہ جو لوگ اس طرح کے ہوتے ہیں، اللہ سے کی خشیت رکھنے والے
اور قلب سلیم والے، وہ دراصل ان کا رویہ عجز و انکساری کا ہوتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات فرمائی کہ یہ جو دو صفتیں یہاں قرآن نے بیان کی ہیں، ان کا عملی نمونہ کیا ہے؟ فرمایا بالعجز و فخری، فخر، میرا فخر جو ہے وہ میرا عجز ہے، انکساری ہے۔ یعنی ان صفات کا تقاضا یہ ہے کہ آدمی منکسر المزاج ہو، اس کے اندر ساری خوبیاں بھی ہیں، ساری نعمتیں بھی اسے حاصل ہیں، لیکن اس کے باوجود وہ اس نے رویہ اپنا جو بنا رکھا ہے وہ اللہ سے ڈرنے والا ہے، اللہ کے حقوق کو ادا کرنے والا، بندوں کے حقوقوں کا خیال رکھنے والا۔ اس لیے یہ بات فرمایا کہ جو لوگ ان صفات کے حامل ہوتے ہیں، اس طرز کے ہوتے ہیں، جن کی شخصیت اس طرح کا نمونہ بن جاتی ہے، قلب سلیم والے ہوتے ہیں، اللہ سے ڈرنے والے ہوتے ہیں، عجز و انکساری ان کا شیوا بن جاتا ہے، ان کے بارے میں فرمایا کہ انہیں اللہ تعالیٰ قیامت کے دن فرمائے گا ندخلوہا بسلام، سلامتی کے ساتھ تم اللہ تعالیٰ کی بہشتوں میں داخل ہو جاؤ۔ یہ رویہ زندگی دنیا کے اندر جو ہے اس طرح کا عجز و انکساری کا اور اللہ سے بندیکھے ڈرنے کا اور قلب سلیم کا رویہ، یہ ضامن ہے اس بات کا کہ وہ آدمی جنتی ہو جائے گا، جنت میں جائے گا، سلامتی کے ساتھ جائے گا۔ اور اسے کہا جائے گا کہ تم جنت میں داخل ہو جاؤ سلامتی کے ساتھ، ذالک یوم الخلود، اور اسے یہ بھی کہہ دیا جائے گا کہ یہ ہمیشہ ہمیشہ کا دن ہے، یہ ایسا دن ہے قیامت کا دن کہ یہاں سے واپسی ممکن نہیں ہے، اور نہ ہی خاتمہ ممکن ہے، نہ ہی اس پر فنا آئے گا۔ وہ ایسا دن ہے یا وہ ایسی زندگی ہے جو فانی نہیں ہے، لا فانی زندگی ہے، لا زوال زندگی۔ پھر فرمایا لہم ما یشاؤون فیہا، پھر اس کے اندر، اس جنت کے اندر یا اللہ تعالیٰ کی اس رضوان کے اندر جو کچھ بھی وہ لوگ چاہیں گے وہ انہیں میسر آئے گا، جو کچھ بھی ان کے لیے ہے۔ اور پھر فرمایا ولدینا مزید، ہمارے پاس مزید بھی ہے۔ یہ جو کہا نا ہمارے پاس مزید بھی ہے، یہ دراصل معاوضہ نہیں ہے، مزید چیزیں ہوتی ہیں وہ معاوضہ نہیں ہوتا، وہ انعام ہوتا ہے۔ ایک آدمی جو عمل کرتا ہے اس کا ایک بدلہ ہے، اس کا ایک معاوضہ ہے، اس کا ایک ریٹرن ملتا ہے اس کو، لیکن جب وہ اس کے اوپر انعام سے ملے جو اس کا حق نہیں بنتا، دینے والے نے خوش ہو کر کے دے دیا، اس لیے کہا ولدینا مزید، کہ ہمارے پاس مزید بھی ہے، کہ ہم ان لوگوں کو مزید نعمتوں سے نواز دیں گے۔ اور سب سے بڑی نعمت اللہ کی رضا ہے، اس کی خوشنودی ہے، اس پر پچھلے خطبے میں یہ بات گزر چکی ہے۔ دنیا کے اندر جو شخص استغناد والا دل لے کے آتا ہے وہ ان صفتوں میں کامیاب ہو جاتا ہے۔ جس کو لوگ انقلاب کہتے ہیں نا، فلاں انقلاب ہو گیا، فلاں انقلاب، یہ آدمیوں کے بدلنے کا نام نہیں ہے، انقلاب شخصیت کے بدل جانے کا نام ہے، آدمی کی سوچ اور فکر بدل جانے کا نام، آدمی کی تربیت ہو جانے کا نام ہے۔ آدمی کی جو عادات ہیں وہ بدل جائیں، اگر برا آدمی بھلا بن جائے، اچھا آدمی بن جائے، نیک آدمی بن جائے۔ نیک کا یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ بدھو بن جائے، یہ نہیں مطلب، یعنی وہ سمجھدار ہو، اسے نیکی بدی کی تعلیم ہو، پتہ ہو اس کو، تو اس طرح کا وہ آدمی بن جاتا ہے۔ تو فرمایا وہ اس کے لیے ہمارے پاس مزید بھی ہے۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے عجز میرا فخر ہے۔ اب یہ دنیا پر غور کرو، یہ دنیا ہے کس طرح کی؟ یہ دنیا اس طرح کی ہے کہ ہر چیز زیرو پوائنٹ سے شروع ہوتی ہے۔ یہاں ہر چیز جو جہاں آپ کو نظر آئے گی اس پر آپ غور کریں، اس کی تخلیق پر غور کریں، اس کے بننے پر غور کریں، اس کے عروج کو دیکھیں، جو بھی کچھ آپ کو نظر آتا ہے، یہ بڑے بڑے لوگ جو آپ کو لیڈر نظر آتے ہیں، یہ بڑے بڑے حکمران جو نظر آتے ہیں، یہ بڑی بڑی چیزیں نظر آتی ہیں، یہ نقطہ صفر سے شروع ہوئی، زیرو سے شروع ہوتی ہیں۔ یہ ہر چیز یہاں زیرو سے شروع ہوئی، ایک چیز پیدا ہوتی ہے پھر آہستہ آہستہ تدریج کے ساتھ آگے بڑھتی ہے۔
پھر اس پر شباب آتا ہے، پھر اس پر بڑا عروج آ جاتا ہے۔ قرآن مجید میں اس کی مثال بیان کی گئی، مثال بالکل زندگی کی دی گئی ہے کہ انسانی زندگی کو دیکھو، ذرا غور کرو اس پر۔ اس کی مثال دیتے ہوئے فرمایا کہ انما، سورہ یونس کی یہ آیت نمبر 24 ہے، فرمایا کہ انما مثل الحیات الدنیا، دنیاوی زندگی کی مثال اس طرح ہے۔ دنیاوی زندگی سٹارٹ کہاں سے ہوتی ہے، پھر کس طرح آہستہ آہستہ آگے بڑھتی عروج کی طرف جاتی ہے نا زندگی، اس کی مثال دیتے ہوئے فرمایا کہ دیکھو ذرا غور کرو، اپنے گرد و نواح پر غور کرو، دائیں بائیں آگے پیچھے دیکھو، ذرا زمین پر دیکھو، چلو پھرو۔ انما مثل الحیات الدنیا، دنیاوی زندگی کی مثال اس طرح ہے کہ ماء، جیسے پانی ہوتا ہے۔ پانی کا کس نے نہیں دیکھا، خاص کر جب بارش برستی ہے، کس نے نہیں دیکھی، کون نہیں جانتا بارش کو۔ فرمایا انزلناہ من السماء، ہم اسے آسمان سے اتارتے ہیں، یعنی بلندیوں سے اتارتے ہیں۔ زمین پر جب پانی گرتا ہے، جب زمین کے اوپر بارش ہوتی ہے تو وہ سنی پڑی زمین جو ہے، مردہ زمین جو ہے، خشک پڑی ہوئی زمین جو ہے، پانی آنے سے اس کے اندر زندگی پیدا ہو جاتی ہے۔ خشک مٹی کے اندر سے نباتات اگنا شروع ہو جاتی، ہر طرف ہریالی ہریالی ہو جاتی۔ یہ سارا کمال پانی کا ہے۔ جس طرح زمین، مردہ زمین سے اللہ تعالیٰ نے نباتات اگائی ہے بارش کے ذریعے، اس طرح انسان کا حال ہے۔ انسان کی ابتدا بھی بالکل ایک قطرے سے ہوتی ہے، قطرے سے بھی آگے ایک سیل سے ہوتی ہے، وہاں سے آہستہ آہستہ وہ آگے بڑھتا ہے۔ اگر اس سے بھی پیچھے چلے جائیں، اس کا پورا تجزیہ کر کے دیکھیں تو معدے کے اندر جو خوراک بنتی ہے، خوراک جب معدے کے اندر جاتی ہے تو وہاں سے معدہ اس کو ابالتا ہے، اس کو گرم کرتا ہے، اس سے ایک بھاپ بن کر نکلتی، اس بھاپ سے پانی بنتا ہے، عرق نکلتا ہے اس کا۔ پھر وہ عرق جو ہوتا ہے وہ خون کی شکل اختیار کرتا ہے، جب وہ پانی جگر میں جاتا ہے تو خون بن جاتا ہے۔ پھر دل اس کو صاف کر کے پورے بدن میں پھیلا دیتا ہے۔ اس طرح پھر اس سے چربی بنتی ہے، پھر اس سے دیگر چیزیں، گوشت وغیرہ سارے اعضاء بنتے ہیں، وہیں سے وہ سیل، ابتدائی سیل انسان کا پیدا ہو جاتا ہے۔ اگر غور کریں تو سٹارٹ جو لیا انسانی زندگی نے، تو وہ کہاں سے لیا ہے؟ مٹی سے لیا ہے۔ پھر وہ اس نقطے سے اس کی ابتدا ہوتی ہے، پھر وہ آہستہ آہستہ آگے بڑھتا ہے، پھر ایک بچے کی شکل میں دنیا میں آتا ہے، پھر بچہ آہستہ آہستہ بڑھتا ہے، جوان ہوتا ہے۔ یہی بات فرمائے فقط اللہ بہ نبات الارض، کہ جب پانی برستا ہے تو زمین جو ہے نا وہ نباتات کے ساتھ خلط ملط ہو جاتی ہے، ہر قسم کی جڑی بوٹیاں، ہر قسم کی نباتات زمین جو پیدا کر دیتی ہے، اس میں اس سے اگ پڑتی ہیں۔ پھر فرمایا کہ وہ چیزیں جو ہیں، وہ چیزیں جو زمین سے نکلتی ہیں، مما یاکل الناس والانعام، پھر اس زمین سے نکلی ہوئی پیداوار کو انسان بھی کھاتے ہیں اور حیوان بھی، چار پائے بھی کھاتے ہیں۔ اب دیکھیے یہ چار پائے، ان کا ہم گوشت کھاتے ہیں، یہ سارا کچھ بنتا ہے تو زمین سے نکل کر جو خوراک کھاتے ہیں اس سے بنتا ہے۔ خود انسان جو ہے زمین کا پیدا کیا ہوا غلہ کھاتا ہے، جیسے میں نے پہلے عرض کیا کہ وہ کھاتے ہیں، کھا کر کے اپنے معدے میں لے جاتے ہیں، اس کو بڑے مزے سے، بڑے اس میں لذتیں بہت ہیں ان چیزوں میں، فروٹ ہیں، دیگر اناج ہیں، بے شمار چیزیں ہیں کھانے کی، وہ ہم کھاتے ہیں۔ فرمایا کہ ان چیزوں کو لوگ بھی کھاتے ہیں اور چوپائے بھی کھاتے ہیں، اس زمین کی اس پیداوار کو، اس نباتات کو، حتی اذا اخذت الارض زخرفها۔ اب اس کا اگلا مرحلہ شروع ہوتا ہے کہ زمین پھبک اٹھی اور زمین نے رونق پکڑ لی، فصلیں پروان چڑھ گئیں، اور فصلیں جب پروان چڑھتی ہیں، جوان ہوتی ہیں، جس طرح آپ دیکھ ایک ایک فصل کو دیکھو، باغات دیکھو، گندم کی فصل دیکھو، یا اور چیزیں جتنی بھی آپ بھی بوتے ہیں وہ ان سب کو دیکھو، تو فرمایا کہ جب زمین پھبک اٹھتی ہے، زخرفها، خوبصورت ہو جاتی ہے، بہت پیاری لگتی ہے، وزینت، اور بڑی زینت، بڑی خوشنما تیار ہو جاتی ہیں فصلیں، وظن اہلها انہم قادرون، اور جن لوگوں نے وہ بوئی ہوتی ہیں نا فصلیں،
وہ بہت خوش ہوتے ہیں، تو سمجھتے ہیں کہ بس اب ہمارا کام بن گیا، فصلیں ہماری پک گئی ہیں، وہ ہم تو اس پر قادر ہو گئے، ابھی ایک مرحلہ اور باقی۔ فرمایا جب فصل پک جاتی ہے اور جس نے بوئی ہے وہ خوش ہو جاتا ہے، اس کی خوشی کا کوئی حد نہیں ہوتی۔ اچانک ہوتا کیا ہے، اگلا مرحلہ شروع ہو گیا۔ اچانک یہ ہوتا ہے کہ علیہ آتاہا امرونا لیلن و نہارن، رات کے وقت یا دن کے وقت پر ہمارا حکم آتا ہے، ہمارا فیصلہ آتا ہے۔ طوفان باد و باران آ گیا، گڑا برس گیا، اتنی شدید آندھی آ گئی، اس نے تلپٹ کر دی ساری فصل، ہر شے برباد ہو گئی۔ کئی مرتبہ ایسا ہوتا ہے، دیکھتے ہیں ہم، ہمارے ساتھ کئی مرتبہ ایسا ہوا ہے۔ انسانی زندگی کا بھی یہی حال ہے، بالکل شباب پر آ گیا آدمی، اقتدار پر آ گیا، بڑا عروج حاصل ہو گیا، یک کوئی حادثہ آیا، اس حادثے نے پلیا میٹ کر دی۔ دن رات دیکھتے ہیں نا یہ مناظر ہم، بڑی دولت کمائی، بڑی دولت ہاتھ آ گئی، اچانک حادثہ آیا، وہ دولت بھی جاتی رہی، بندہ بھی جاتا رہا، سب کچھ گیا۔ یہ ہوتا ہے نا، بالکل ہماری زندگی کی جو مثال ہے، جو کچھ پیش آ رہا ہے نا ہمیں زندگی میں، اس کو بیان کیا گیا ہے۔ ایک طرف یہ فصلیں ہیں، ایک طرف خود انسان ہے، انسان بھی تو ایک فصل ہی ہے نا، فصلوں کی طرح بڑھتا ہے نا، پھر اسے عروج ملتا ہے، جوانی آتی ہے، شباب آتا ہے، اور وہ سمجھتا ہے کہ اب تو مجھے کوئی چھیڑنے والا نہیں ہے۔ اس طرح اس کی مال و دولت میں بڑا اضافہ ہو جاتا ہے، اور وہ سمجھتا ہے کہ اب میں ہر کام کرنے پر قادر ہوں، جو چاہوں کروں، کوئی مجھے میرا ہاتھ پکڑنے والا نہیں ہے۔ اگر وہ سیاستدان ہے تو اسے اقتدار مل جاتا ہے، وہ اقتدار کی کرسی پر آ بیٹھتا ہے، اور اس وقت وہ سمجھتا ہے کہ اب تو میرا حکم چلتا ہے، میرے زبان سے نکلے ہوئے الفاظ قانون بن رہے ہیں، اور میرے ایک آرڈر پر، دستخطوں پر آرڈر جاری ہو رہا ہے۔ اب سب کچھ بھول گیا ہے۔ فرمایا پر ہوتا کیا ہے، جب وہ سمجھتا ہے کہ میں ہر طرح سے قادر ہوں، اب سب کچھ پر قدرت مجھے حاصل ہو گئی ہے، اچانک علیہ آتاہا امرنا لیلا و نہارا، رات کو یا دن کو اس پر اللہ کا عذاب پکڑا جاتا ہے، کوئی حادثہ پیش آتا ہے۔ فجعلناہا حصیدا، فرمایا پھر ہم اس کو بالکل ملیا میٹ کر کے اس فصل کو تباہ و برباد کر کے رکھ دیتے، اتنے اولے برسے میں کچھ بھی نہ رہ گیا، اتنی شدید سردی پڑی کہ ہر چیز جل گئی، یا اتنی تیز و تند ہوائیں چلیں، گرم ہوائیں چلیں، انہوں نے جلا کے فصل کو رکھ دیا۔ ایک طرف یہ فصلوں کی مثال دی، دوسری طرف انسانی زندگی کا ہے کہ اس پر حادثے آتے ہیں، اور حادثہ جب آتا ہے تو وہ ساری زندگی کو تلپٹ کر کے رکھ دیتا ہے، بلکہ پیچھے والے جو پسماندگان ہوتے ہیں ان کی بھی کئی نسلوں کو برباد کر دیتا ہے۔ اس لیے یہاں فرمایا گیا ہے کہ فجعلناہا حصیدا، اور ایسے ہم کاٹ کر رکھ دیتے ہیں، اسے برباد کر کے ایسے رکھ دیتے ہیں کہ علم تغنو بالامس، دیکھنے والا سمجھتا ہے کل یہاں کچھ بھی نہیں، بالکل چٹلے میدان بن جاتی ہے، ویرانی کے سوا کچھ بھی نہیں آ جاتا، تو بربادی کے سوا کچھ نظر ہی نہیں آتا، ہر شے برباد ہو جاتی، ہر شے تباہ ہو جاتی۔ اور یہ مناظر دن رات ہم سڑکوں پر دیکھتے ہیں، گھروں میں دیکھتے ہیں، فصلوں میں دیکھتے ہیں، کھیتوں میں دیکھتے ہیں، یہ مناظر ہر جگہ موجود ہیں۔ فرق صرف اتنا ہے کہ ہم ان پر غور نہیں کرتے، کبھی نہیں سوچتے، حادثہ ہوتا ہے ہم نہیں سوچتے اس کے بارے میں، ہو گیا بس، جو بس ایک نظر دیکھا، ایک خبر پڑی، گزر گئے۔ آدمی سمجھتا ہے کہ یہ جس کے ساتھ ہوا اس کے ساتھ، وہ میرے ساتھ کچھ نہیں ہونے والا۔ تو اس طرح یہ مثال دی ہے دنیاوی زندگی کی۔ پھر آخر میں فرمایا کذالک نفصل الآیات لقوم یتفکرون، اس طرح ہم مثالیں بیان کرتے ہیں ان لوگوں کے لیے جو غور و فکر کرتے ہیں۔ قرآن مجید کے الفاظ پر غور کرو، قرآن کیا کہہ رہا ہے، کمال کی یہ بات کہی، کذالک، اس طرح، نفصل الآیات، کھول کھول کر ہم آیات بیان کرتے ہیں، نشانیاں، لقوم یتفکرون، لوگوں کے لیے جو غور و فکر کرتے ہیں۔ دنیا میں کبھی کوئی شخص ہدایت نہیں پا سکتا، یاد رکھیے، جب تک وہ غور و فکر نہ کرے۔ اگر وہ اپنے ماحول پر غور و فکر نہیں کرتا، اپنی زندگی پر، اپنی ذات پر غور و فکر نہیں کرتا، غور و فکر کے بغیر ہی منصوبے بناتا ہے، بغیر ہی ان پر عمل کرتا ہے، تو پھر یاد رکھیے کہ وہ کسی بھی حادثے کا شکار ہو جائے گا۔
اس حوالے سے یہ بات فرمائی گئی کہ یہ غور و فکر اس لیے مسالے ہم دیتے ہیں تاکہ لوگ غور و فکر کریں اور انہیں جو رویہ زندگی بنا کے رکھنا چاہیے دنیا میں اس کی طرف پلٹ کر آئیں. وہ یہ نہ سمجھیں کہ یہ دولت ان کی اپنی کمائی ہے، وہ یہ نہ سمجھیں کہ یہ جوانی، یہ زندگی کی بہاریں ان کے اپنے کسی فن کا نتیجہ ہیں. یہ اصل میں بات یہ سمجھائی گئی ہے کہ جس کی یہ دین ہے، جس کی یہ عنایت ہے، اس کو یاد رکھنا بہت ضروری ہے. یہ بات ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم والعجز و فخری کے اندر سمجھائی ہے کہ سب کچھ حاصل ہے نا. آپ حکمران بنے، یتیمی سے آغاز ہوا نا زندگی کا، جوان ہوئے، اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کیا وجدہ عائلاً فاغنا، ہم نے تجھے بے دست و پا، کمزور، کوئی مال ثواب نہیں تھا آپ کے پاس، پر ہم نے آپ کو غنی کر دیا. یہ یتیمی سے زندگی شروع ہوئی اور پھر کیا ہوا، نبی ہو گئے، پھر کیا ہوا، بڑے مخالفتیں ہوئیں، پھر کیا ہوا، آگے بڑے، فتوحات حاصل ہو گئیں. جنہوں نے ان کو شہر سے نکالا تھا وہ ان کے سامنے دست بستہ کھڑے، حکومت آ گئی، سب کچھ آ گیا نا، زیرو سے بات شروع ہوئی تھی. اور اسی طرح ہر آدمی کی زندگی کا حال ہے. تو فرمایا یہ گیا کہ یہ چیزیں ہم نے اس لیے بیان کر دیں کہ غور و فکر کریں، لوگ سوچیں اپنے آپ کے بارے میں اور اپنے ماحول کے بارے میں، آئندہ کیا ہو سکتا ہے اس کے بارے میں خبردار رہیں، ہوشیار رہیں.